एक मर्तबा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हजरत उमर के पास भेजे और इनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। इनमें से एक सवाल था कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां आगाज से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें पड़ी, ना पहले कभी वहां पड़ी थी ना आइंदा कभी पड़ेंगी। हजरत उमर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख दें। हजरत अब्दुल्ला ने इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया। वो जमीन समंदर की खाड़ी कुलजम की तह है कि जहाँ फिरऔन मरदूद गर्क हुआ था। हजरत मूसा के मोजज़े से दरिया खुश्क हुआ था। हुक्म इलाही से सूरज ने इसे बहुत जल्द खुश कर दिया। हजरत मूसा माँ अपनी कौम बनी इसराइल पार चले गए और जब फिरऔन और इसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क हो गया। इस जमीन पर सूरज एक दफा लगा, फिर क़यामत तक कभी भी नहीं लगेगा। कुरान मजीद में हजरत मूसा का किस्सा इस तरह बयान किया गया है। हजरत याकूब की औलाद बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूंकि बाहर से आए हुए थे इसीलिए मिस्री इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। इस ज़माने में मिस्र का हर बादशाह फिरऔन कहलाता था। हज़रत यूसुफ 16वीं फिरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए और जिस ज़माने का जिक्र हम कर रहे हैं वो 19वां फिरौन था। इसका नाम रमसेस दोम था। फिरऔन ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के जवाल का बायस होगा। इस पर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो इसको कत्ल कर दिया जाए। इसी ज़माने में हज़रत मूसा इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो इस बच्चे की खैर नहीं। कुछ मुद्दत तक तो माँ बाप ने इस खबर को छुपाया, लेकिन मारे परेशानी के इनका हाल बुरा हो रहा था। आखिर खुदावंद करीम ने आपकी वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हजरत मूसा की वालदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह इसकी हिफाजत करता है। जब यह संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फिरऔन के घराने की औरतों में से एक इसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब इसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और इस बच्चे को महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौन की खानमाओं में शामिल हो गई। फिरऔन के कोई औलाद ना थी। जब इसकी बीवी आसिया ने एक हसीन और जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फिरऔन भी आ गया और इसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फिरऔन की बीवी ने मिन्नत से कहा कि इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बुरी बात नहीं। अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसा बनने की बजाय मुफीद ही साबित होगा। इस तरह फिरौन हजरत मूसा का कत्ल करने से बाज रहा। हजरत मूसा फिरऔन के घर में पलकर जवान हुए। आप बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे कि आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बेकार में तंग कर रहा है। जब हजरत मूसा इसके करीब से गुजरे तो इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपने मिस्री को सख्ती और जबर से रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्री ना माना। इस पर हजरत मूसा ने गुस्से में आकर मिस्री के एक ऐसा तमाचा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। इसकी मौत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। आपका हरगिज ये इरादा ना था कि इसको जान से मार दिया जाए। चुनाचे आपने खुदा से इसकी माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। अगले ही दिन फिर आप एक तरफ जा रहे थे कि वही इसराइली एक कब्ती से झगड़ रहा है। आज फिर इसने हजरत मूसा से फरियाद की। आपको अगरचे बहुत नागवार गुजरा, मगर आपने इस तरफ तो इस कब्ती को रोका और दूसरी तरफ इसराइली को डांटा कि तू हर वक्त झगड़ा मोल लेकर बिला वजह फरियाद करता रहता है। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हटाने के लिए हाथ उठाया तो इसने समझा कि ये मुझे मारने लगे हैं। वो चिल्लाया, मूसा कल तुमने एक मिस्री को मारा, इस तरह आज मुझे भी हलाक करना चाहता है।
اب کیا سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ سے پیار تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ کو جا کر سارے واقعہ کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یہاں جو طاقتور ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس رسی کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی، ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو کہ آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں گا۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ کی شادی ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ خوف کھانے لگے۔ وہ قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طویٰ کی وادی مقدس ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو حکم دوں اس کو غور سے سن۔ یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے، خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا سوٹا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ تھوڑا گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔
اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے۔ ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خداوند پر ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو وہ درباریوں سے کہنے لگے، یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے اور کج بخشی کرنے لگا ہے، اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا، ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ اور ہارون کو جانے دیا جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرایا جائے۔ جب کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئیں، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سب سانپوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ پھر ایک رات موسیٰ کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی سلطنت سے دور چلے جائیں۔ جب موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا کے پاس پہنچے تو دیکھا فرعون کے لشکر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کے آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے قریب تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اپنا عصا پانی پر مارے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا، وہاں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن دریا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔